جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات انشاءاللہ۔ ایک میں نے مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے بھی زکوٰۃ سے متعلق سوال کرنا ہے، لیکن کچھ آپ کی کالز اور سوالات شامل کر لینے کے بعد انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری امی نے میرا رشتہ اچھی جگہ پہ کیا ہے، اچھا، اور میرے ماموں میری خالہ سب خوش ہیں، لیکن میرا سوتیلا باپ خوش نہیں ہے، وہ ان کو ہمارے گھر بھی نہیں آنے دیتا، تو اس کے لیے مفتی صاحب کوئی وظیفہ میرے بتائیں۔ سب امی اور گھر والے خوش ہیں، میرا ایک جگہ رشتہ کیا ہے، لیکن میرا جو سوتیلے والد ہیں وہ خوش نہیں ہیں، وہ کسی کو گھر بھی نہیں آنے دیتے۔ اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، جی میرے ساس کو گھر بھی نہیں آنے دیتے۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بھائی، میرا سوال یہ ہے، جی پوچھئے نا، آپ ٹی وی نہ دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایام کے ہوئے ہوں تو اس وقت آب زمزم پی سکتا ہے بندہ؟ ایام دوران ایام مخصوصہ آب زمزم پیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ کہ میں نے معذور ہوں، تو مجھے میرے رشتے دار نہیں بلاتے، تو کیا میں گناہ گار ہوں گی؟ میری بستی بہت کی جاتی ہے، اور مفتی صاحب سے میری افطار میں آج میرا نام لے کے دعا کریے گا۔ چلیں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا سوال کیا تھا؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یہ سن رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہیلو، آپ کی آواز بہت ہی کم آ رہی ہے، بالکل کم۔ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ قاری صاحب، اگر ابھی میں 9 سال کا ہوں، اگلے سال میں 10 سال کا ہو جاؤں گا تو میرے اوپر روزے فرض ہوں گے، اور اگر میں ایک روزہ چھوڑوں گا تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ اچھا چلیں بیٹا، بہت اچھی بات، آپ کے جذبے کو سلام۔ آپ 9 سال کے ہیں مگر روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں ناظرین کرام ذرا ایک سوال مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا زکوٰۃ سے متعلق بھی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات و جوابات بھی انشاءاللہ آپ سے لیں گے۔ میں نے زکوٰۃ کے موضوع پہ آج بات کا آغاز کیا تھا، مفتی صاحب نے قبلہ نے فرضیت کے حوالے سے بہت بنیادی اور مضبوط مدلل گفتگو کی۔ اسی طرح مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے ترک زکوٰۃ کے حوالے سے جو وعیدات ہیں وہ بہت مدلل اور مضبوط آپ نے کلام کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، کیوں ہے یہ زکوٰۃ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو یکجا کر کے ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس کی ادائیگی کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ معاشرے کے وہ غریب طبقے کے افراد جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت میں مجبور ہیں، ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ خوشیوں میں تمہارے برابر کے شریک ہو سکیں اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اس انداز میں متعارف کروایا ہے کہ اگر سارے امراء اپنی زکوٰۃ آسان طریقے سے ادا کریں تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ آسان انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، زکوٰۃ صرف ایک فرضیت کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ انسان کے اپنے تزکیہ نفس کا معاملہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس بات پر ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ مال کو اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرتا تو پھر انسان کا مال بھی پاک نہیں ہوتا اور انسان کا نفس بھی پاک نہیں ہوتا۔ اس کی تزکیہ نفس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی اور اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، اور بلکہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کامیابی قرار دی کہ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جہاں پر مال کی ادائیگی کر کے غریب طبقے کے حقوق ادا کرنے کا نام تھا، جہاں پر زکوٰۃ تزکیہ نفس کا نام تھا،
وہاں پر زکوٰۃ در حقیقت اپنے مزاج کی تبدیلی کا نام بھی ہے. زکوٰۃ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کے اللہ کے نام پر خرچ کر دے, بندے کی آسن ذمہ داریاں پوری ہو گئیں, بلکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مزاج کو تبدیل کرے, بندہ اپنی خواہشات کو تبدیل کرے, بندہ صلہ رحمی کرنا سیکھے, بندہ تنگ دلی سے نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بزرگ صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا, پھر وہ مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا مال پاک ہو جاتا ہے, ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. لیکن حضور ہم جنہیں اللہ نے مال عطا نہیں کیا, تو یہ سعادت اور شرف ہم کیسے حاصل کریں, اس کے فوائد ہمیں کیسے میسر ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تزکیہ نفس کرتے ہوئے یہی ہے کہ تم کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفس کو پاک فرما دے گا. سبحان اللہ. تو زکوٰۃ ادا کرنا کثیر الجہت عبادات میں سے ہے. انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے, انسان کے مال کو پاک کرتا ہے, انسان کے دل کے قدورتوں کو, نفرتوں کو, بغض کو, اناد کو پاک کرتا ہے, اور در حقیقت زکوٰۃ انسان کے مزاج میں صلہ رحمی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. لائیو ٹیلی فون کالز کے کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب, اگر آپ کچھ کال لے لوں. چلیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ چلیں دوسری کال شامل کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. چلیں مصعب جوابات کی طرف آتے ہیں. ٹیلی فون لائن میں کوئی مسئلہ, 1-2 لائن ڈراپ ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, کل کے کچھ جوابات باقی ہیں تو وہ شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ ہوا تھا کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم اس میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں تفصیل سے. تراویح جو ہے اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے, یعنی جو بھی مسلمان بالغ مرد اور عورت ہے اور وہ یعنی بالکل صحیح ہے تو ان پر تراویح سنت مؤکدہ ہوگی. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہگار نہیں ہوئے, لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لی تو پھر اس میں گناہگار ہوں گے. اور اس کی جماعت جو ہے وہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو باقیوں سے ساکت ہے, لیکن سب نے نہیں پڑھا تو سب کے سب پھر گناہگار ہوں گے. یعنی اس کے چھوڑنے پر وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کنٹینیوسلی چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اور تراویح کی 20 رکعتیں جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد فاتحہ خوانی انہوں نے کہا کہ ایک سپارے کو 2 بندے مل کر پڑھ لیں تو اس میں کیسا رہے گا. تو دیکھیں, اگر ایک سپارے کو 2 بندے کیا 3 بندے مل کر پڑھ لیں, 4 بندے مل کر پڑھیں, لیکن پڑھیں پورا. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر یہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں نا, اس میں بچوں کو بلا لیتے ہیں تو وہ بچے جہاں پر ظاہر وہ تو چھوٹے ہیں, اب جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ان کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اس میں وہ پارہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. آدھا تو پڑھ لے, آدھا میں پڑھ لوں, بعد میں پڑھ لیں گے, نہیں پڑھیں گے. تو وہ یہ ہے کہ 4 بندے نہیں 10 بندے مل کر پڑھیں, لیکن پڑھیں صحیح, پڑھیں پورا. یہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے کہ پڑھنا پورا چاہیے, چاہے وہ کتنے ہی بندے مل کر پڑھیں. اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر گھروں میں کہیں پر بھی فاتحہ خوانی ہوتی کسی کے سال ثواب کے لیے تو خود گھر والے بیٹھ کر نا دل سے پڑھیں. خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. دوسروں سے پڑھائیں گے, انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, خود آپ کریں گے تو اچھا کام کریں گے, وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. لیکن بہرحال لڑکوں کو بلانا اور پھر پڑھوانا تو یہ بالکل شریعت کی روح سے جائز ہے, کوئی حرام نہیں ہے یا کوئی کباہت نہیں ہے اس میں. اچھا, ایک یہ کہا کہ یعنی تراویح پڑھنا اور 4 کر کے پڑھنا, یعنی دیکھیں 2 رکعت بھی ہوتی ہے 4 رکعت بھی ہوتی ہے, تو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ درمیان میں بیٹھنا لازمی ہے, درمیان میں بیٹھنا لازمی ہے, تو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی حضرت, اور آپ نے بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ 2 رکعت افضل ہے لیکن 4 بھی پڑھیں تو 2 رکعت افضل ہے, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, مقدمے کے لیے انہوں نے وظیفہ یعنی کہا تو یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیں. اچھا, اس کے بعد کہا کہ بھتیجا شادی شدہ ہے, ایک بیٹی ہے, 1 سال سے رابطہ نہیں کر رہی, اللہ رب العالمین کرم فرمائے. روزوں میں مسوڑوں سے خون آ جائے, مسوڑوں سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا,
ہاں وہ خون اگر غالب ہو کر تھوک سے غالب ہو کر وہ حلق میں چلا جائے تب روزہ فاسد ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ایک رشتے کے لیے وظیفہ مانگا، یا لطیف یا اللہ ہو، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اچھا کچھ کالز میں شامل کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، جی آواز سے جی کیا سوال؟ واقعی آ رہی جی اب آ رہی ہے، جی بولیں، آرام سے بولیں۔ پھر نہیں آ رہی آواز، پھر آواز نہیں آ رہی، آپ لائن میں مسئلہ ہے، ڈسٹرب ہو رہی السلام ہے۔ علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں مفرہ بات کر رہی ہوں، مفرہ عامر لاہور سے۔ جی کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پوچھئے۔ ایک تو یہ کہ 2 سال پہلے میں ہارٹ پیشنٹ ہو گئی تھی، میرا ہارٹ جو ہے وہ 20% پہ چلا گیا تھا، صحیح۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سے مطلب امپروو بھی کیا، لیکن میں مطلب مشقت والا کام نہیں کر سکتی، صحیح۔ تو جب روزہ رکھتی ہوں تو تقریباً عصر کے ٹائم تک روزہ رہتا ہے، اس کے بعد وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ڈائبٹک بھی ہوں میں، ڈائبٹیز جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، تو میں نے کوشش کی کہ میں روزہ رکھوں، بار بار کوشش کی لیکن نہیں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ میں مطلب بعد میں بھی نہیں گنتی پوری کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو چلیں اس کے بتائیں لیے گے۔ پھر میں کیا کروں؟ اور ہم آپ دوسرا کا ایک میرا سوال ہے کہ اسی ہارٹ کی تکلیف کی وجہ سے میں نماز کھڑے ہو کے نیت کرتی ہوں اور باقی نماز بیٹھ کر جائے نماز پر پڑھ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں بتا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو بالکل بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے، پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ پڑھتے ہوئے۔ جی پڑھتے ہوئے۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک لڑکی، اس کو جو ہے نا اس نے پہلے روزے رکھے اور اس کو بعد میں جو ہے نا بہت ویکنیس ہو رہی تھی، تو وہ بہت کمزور ہو گئی، اور بعد میں جب اسے پتا چلا کہ اب وہ پریگننٹ ہے تو اس حالت میں اسے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اچھا چلیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ نمبر تو دے دیں مفتی صاحب کا۔ جی دے دیتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مفتی سید رضوان جی صاحب سے سوال ہے۔ کیا سوال ہے بتائیں؟ یہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ٹی وی بند کر دیں میرا ٹی یہ وی۔ سوال جی ہے کہ میں الٹے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہوں، میں جتنا بھی کوشش میں نے کی ہے میرا سیدھے ہاتھ سے کھانا پکتا ہی نہیں۔ کچھ تو بھی کیا کر لیں یہ سیدھے ہاتھ سے صحیح پکتا نہیں ہے، بہت بڑی کوشش کی ہے، الٹے ہاتھ سے ہی پکانا پڑتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کے مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو وہ سوتی ہے تو سوتے وقت بھی جب جاگتی ہے تو کہتی ہے کروری بھر کے میں نے پھینکا، تو کیا اندر چلا جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے بہن، بلکہ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، مطلب یہ تو سینس نہیں بنتی کہ اندر چلا جاتا ہے یا نہیں۔ چلیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو ہم 27 والے دن کپڑے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سلے ہوئے دینے چاہیے یا ان سلے؟ دوسرا یہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کس کو دیتے ہیں ویسے کپڑے؟ 27 رمضان کو جو ہم کپڑے دیتے ہیں جو فوت ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں۔ اچھا اچھا ہاں جی۔ تو اچھا مطلب صاحب یہی بتا دیں کہ 27 کا کیا فلسفہ ہے؟ 27 کہا ہے انہوں نے رمضان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں معذرت چاہتی ہوں، کل ساڈی لائٹ خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں سوال اپنے جواب نہ سن پائی۔ جی اماں آپ کا سوال سمجھ بھی نہیں آتا نا، اصل میں وہ آپ کرتی ہیں اپنی لینگویج میں، وہ ہمارے لیے بہت مشکل تیزی ہوتا سے ہے، کرتی ہیں نا، اور کرتی بھی بہت تیز ہیں آپ۔ کراچی میں آج آرام سے بولوں گی، دراصل میری اردو کمزور ہے اس لیے۔ چلیں بولیں، لیکن رک رک کے بولیں، آپ ایک دم سپیڈ میں جاتی ہیں، پکڑا ہی نہیں دیتی آپ، آرام سے بولیں تاکہ آپ کے سوالات ہم۔ جی ٹھیک ہے، میرے تینوں سوالوں کا جواب دیجیے گا، چھوٹے چھوٹے، میں آرام سے بولوں گی۔ پہلا سوال یہ میرا ہے کہ اگر بچے کے ہاتھ ناپاک ہو رہے ہیں ایک منٹ میری بہن، ایک منٹ اماں اس کے جواب میں بتاتا ہوں کل دیے جواب، آپ سن لیں، ابھی دے دیں مصعب ان کو جواب۔ آپ کا ایک سوال ہے بچے کے ہاتھ ناپاک ہیں تو ماں بھی ہاتھ صابن سے دھوئے، تینوں سوالات میں آخر میں صابن ہے، پھر بھینس کا آپ نے پوچھا، مچھلی کا پوچھا، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم کل بھی دیے ہم نے ویسے، چلیں آج پھر دے دیں گے، آپ کل پھر فون کریں گے، ہم کل پھر دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو جواب۔ لیکن ہاں بلکہ نمبر لے لیں ان کا، ان کو ٹیلی فون کر کے باقاعدہ جواب دلوا دوں گا اس صاحب سے
کیونکہ یہ روزانہ جو ہے وہ ایک ہی تقریباً سوال ہے. مسئلہ صابن کا ہے, وہ حل نہیں ہو رہا. چلیں مسئلہ حل کرتے ہیں صابن کا انشاءاللہ. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات کے ساتھ. جی ناظرین اکرام, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں. لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے, سوالات و جوابات کا سیگمنٹ ہے. براہ راست آپ کے سوالات ہم نے لیے ہیں. ایک آخری کال اور شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ آپ سے بھائی, آپ سے سوال یہ تھا کہ میرے میاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں. آپ تو کیا آپ کے میاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ؟ نہیں, اپنے بھائی کے ساتھ. اچھا یہ بولے نا, آپ تو ڈرا دیا آپ نے مجھے. اچھا آپ اپنے بھائی کے ساتھ کس کا کام کرتے ہیں؟ نہیں, وہ میرے میاں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں. کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں, آل رائٹ. اس میں کیا سوال ہے آپ کا؟ تو آپ سے پوچھنا تھا یہ کہ جو ان کا کیٹرنگ میں سامان یوز ہوتا ہے وہ ان کا سامان جو ہے وہ تقریباً یہ مثلا دیگیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ 1,00,000 اور 20-30 ہزار سے اوپر کا سامان ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ اگر زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ میرے میاں بھی اس کو دینے کے حقدار ہیں یا؟ اچھا چلیں, زیر استعمال کاروبار جو اشیاء ہیں, فکس ایسٹس ہیں, پتیلے یا دیگیں, ان کی زکوٰۃ نکلے گی یا ان کے میاں دیں گے یا وہ بھائی جن کا کاروبار ہے جن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب جوابات کی طرف آ. جی مفتی حسن نوید. جی یہ ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر نے مجھے کراچی سے میکے بھیج دیا, 1 سال ہو گیا, کوئی رابطہ نہیں کر رہا, کوئی بات بھی نہیں کر رہا, میں کیا کروں؟ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں یعنی آپ کے والدین ہیں وہ ان کے والدین سے رابطہ کریں, اور یہ معاملات تو باہمی افہام و تفہیم سے سلجھانے والے ہوتے ہیں. باقی ہم دعا کرتے ہیں, آپ خود بھی اپنے لیے دعا کیجیے گا. اور یقین بلا وجہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال ہوتی ہی ہے. اب آپ لوگوں کے مابین کیا شکر رنجی ہے, اس کا حل جو ہے آپ لوگ اپنے گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر ان کے ذریعے حل کروائیں. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ 12 سال کا بچہ ہے, روزہ تو رکھتا ہے مگر اسے جو ہے وہ انگلی یا انگوٹھا چوسنے کی عادت ہے شروع سے. تو دیکھیں اول تو بچہ بڑا ہو گیا, اس کو یہ عادت چھڑوائی جائے اور اس کو اس پہ روک ٹوک کی جائے, اسے چھوڑا نہ جائے. تھوڑا جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑے تو کریں, تھوڑی سختی سے بھی اسے سمجھائیں کہ یہ اچھی عادت ویسے بھی نہیں ہے. روزہ نہ بھی ہو تو انگلی چوسنا یا انگوٹھا چوسنا اچھی عادت نہیں, اور بچہ بڑا ہو گیا 12 سال کا ہو گیا, اس کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی, اسے چھڑوائیں. قریب بلوغت بھی ہوتے ہیں بچے, بالکل مراہق ہے, مراہق کہتے ہیں اسے ہماری شرعی اصطلاح میں, قریب بلوغ. اور اگر جو ہے وہ بالفرض پھر بھی انگوٹھا چوس لیتا ہے, انگلی چوس لیتا ہے اور انگوٹھے یا انگلی پہ کچھ لگا ہوا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں روزہ بہرحال نہیں ٹوٹا, روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ایسا کرنا مکروہ ضرور ہے. لیکن اگر انگلی یا انگوٹھے پہ کچھ لگا ہوا ہے, مثلا کسی نے شہد لگا لیا یا کھانے کی کوئی چیز جو ہے وہ لگا لی اور اس کے بعد انگلی یا انگوٹھا چوس رہا ہو کہ جناب روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کچھ لگا کے کھائیں گے. پھر جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ بچی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے, اپنے بھائی کے پاس رہتی ہے, غریب ہیں, کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بچی واقعی مستحقہ زکوٰۃ ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اگر مستحقہ زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. پھر جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ ایک بندے کے ماں باپ زندہ ہیں, زمین بھی ہے, گندم وغیرہ بھی آتی ہے, مگر وہ غریب لوگ ہیں, گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے, تو کیا ایسے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہی بات اگین کہ وہ بندہ اگر جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے, اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 92 کلومیٹر والے راستے پر سفر کر رہے ہیں مگر ایک جگہ رکنا ہے, تو قصر کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے معمولی سا رکنا, معمولی سے رکنے سے مراد ہے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں, راستے میں ہم رک گئے چائے پینے کے لیے, راستے میں ہم رک گئے کھانا کھانے کے لیے, اس رکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ کم میں رکے تو وہاں سے الگ سے راستہ کاؤنٹ ہوگا, وہ رکنا ہے زیادہ رکنا. مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم نے ایک دن یہاں رک کر ہمارا کام ہے, یہ کام کریں گے, اس کام کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے, تو وہ اس کے لیے انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. یہ جو معمولی سا رکنا ہوتا ہے چائے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, یا ایسے ہی کسی سے بس جو ہے وہ سرسری سی ملاقات کرنی ہے, اس رکنے کا اعتبار نہیں ہوتا. اچھا علامہ صاحب, یہ والدہ مرحومہ پرندوں کو, چڑیوں کو دانہ ڈالتی تھیں, تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو اصالِ ثواب کرنا چاہتی ہوں, کا انتقال ہو گیا تو میں کچھ کر نہیں سکتی, تو میں دانہ ڈالوں تو ان کو ثواب پہنچے گا, اصالِ ثواب ہو جائے گا؟ جی اصالِ ثواب میں بہترین چیز ہے, جو والدہ کا محبوب مشغلہ تھا اگر اس کو ادا کر لیا جائے تو اصالِ ثواب اس میں بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن پاک تلاوت کر کے یا کچھ ذکر و اذکار کر کے اصالِ ثواب کیا جائے تو یہ سب سے آسان ترین عمل ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, خواتین مینسس کے یا ایام کے دنوں میں آب زمزم اگر پئیں تو کیسا ہے؟ جی مخصوص ایام کے اندر آب زمزم پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بطور فضائل حاصل کرنے کے لیے پیا جا سکتا ہے.
اور ایک چھوٹے بچے نے پوچھا کہ ابھی 9 سال کے 10 سال کے اگر ہو جائیں گے تو کیا روزہ فرض ہو جائے گا, کیا ہوگا, چھوڑوں گا تو گناہ ہوگا؟ بچے پر روزہ فرض اس کے بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. اگر بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجر کا مستحق تو ہوگا, لیکن روزہ ترک کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ نظر نہ آنے والی نجاست کا حکم کیا ہے؟ میری بہن, جو نجاست نظر بھی نہیں آ رہی, آپ کو اسمیل بھی نہیں آ رہی, تو اب وہ کس نے کہا کہ یہ گندی نجاست ہے؟ بالکل صحیح. جب اسمیل بھی نہیں ہے, نظر بھی نہیں آ رہی, وہ حکم تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسمیل آ رہی ہے یا نظر آ رہی ہے, رنگ اور بو کا مسئلہ, تو ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں, آپ کے اختیار سے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب. دیکھیں, زکوٰۃ کا نصاب جو ہم نے ابھی بتایا آغاز میں ہی کہ گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہے, چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے, اور مکس نصاب ہو تو پھر یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ بننا چاہیے. تو اب یاد رکھیں کہ یہی نصاب جو ہے وہ قربانی میں بھی کاؤنٹ ہوگا, لیکن قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو استعمال کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں بھی اس میں قربانی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں, اور اسی طریقے قربانی کے نصاب میں کاؤنٹ ہوں گی. اور اسی طریقے سے اس میں سال گزرنا شرط ہے, قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے. رات میں بھی اگر آپ کے پاس رقم آ گئی اور آپ جو ہے نا وہ بھائی اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو بھائی جائے اور قربانی کرے, تو قربانی کرنی ہوگی. جی جی, تو اس میں یہ فرق جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ ہو گیا ہے اور ان کے باقی سب خوش ہیں, لیکن سوتیلے والد خوش نہیں ہیں, اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو گھر پہ آنے نہیں دیتے. دیکھیں, اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں. کوئی اگر شرعی معاملہ ہے تو ان کا ناراض ہونا پھر تو بنتا ہوگا. شرعی معاملہ نہیں ہے, صرف کوئی چیز نہیں ہے, صرف ان کی انانیت کا دخل ہے, تو میرے خیال میں ان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قبول کرنا چاہیے. بہرحال آپ یا ودود یا اللہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر فرمائے گا. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مفرہ جو ہے نا, انہوں نے لاہور سے پوچھا کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, روزے کی کوشش بہت کی انہوں نے. دیکھیں, یہ ایک اوریجنل چیز ہے کہ روزے کی کوشش بہت کی لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی. کہتی ہیں کہ اثر کے بعد بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پھر ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہیں, تو کہتی ہیں میں نہیں رکھ سکتی, اور میں آئندہ بھی, مطلب ظاہر ہے کہ میری بیماری ایسی ہے کہ میں آئندہ بھی رکھ نہیں پاؤں گی, تو کیا حکم ہوگا؟ میری بہن, آپ جب بھی اگر ہمت ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صحیح کر دے تو پھر آپ کو رکھنے ہوں گے. لیکن ابھی سچویشن ایسی ہے تو آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیں. ایک فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے یا اتنی رقم دینی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر نیت کرتی ہوں, لیکن پھر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی, پھر میں نمازوں میں بیٹھ جاتی ہوں. تو ایسا کرنا بالکل درست ہے کہ جب تک ہمت ہے کھڑے ہو کر آپ کھڑے ہو کر کریں, اور جہاں ہمت ختم ہو جائے تو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا, ایک یہ ہوا کہ نماز میں پاؤں کہاں ہونے چاہیے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا, چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں, تو پھر آپ کے پاؤں قبلہ رو ہونے چاہیے, قبلہ رو. اچھا, اب آپ نے اگر بیٹھنے کے وقت پوچھا ہے تو اس کا حکم کہ عام طور پر جو مرد کا ایک پاؤں ہوتا ہے وہ مڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں لیٹا ہوا ہوتا ہے, جی جس پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. عورتوں کے لیے یعنی اس طرح پاؤں کھڑا کرنا سنت نہیں ہے, وہ پاؤں بٹھا سکتی ہیں, اور جتنا سمٹ کر وہ بیٹھے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی حسن نوید. جی, اور اسی طرح جو ہے وہ سجدے میں عورت جو ہے وہ پاؤں کس طرف نکالے, تو سجدے میں بہتر یہ ہے کہ دائیں طرف نکالے, اور اگر عذر کی وجہ سے بائیں طرف نکال لیا تو بھی حرج نہیں. پھر جو ہے پوچھا کہ حاملہ ہے خاتون, پریگننٹ ہے, ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی ایسی کمزوری ہے اور بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, زچہ یا بچہ کی صحت کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو, تو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. مؤخر کا لفظ ہم اسی لیے بولتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ روزے بعد میں قضا کرنے ہوتے ہیں, یعنی یہ روزہ معاف نہیں ہوتا. پریگننٹ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ملتی ہے لیکن وہ مؤخر ہوتا نہیں, پینڈنگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ روزہ سرے سے ساقط ہو گئے, ساقط نہیں ہوتا, بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے, یعنی اس کی قضا کرنی ہے.
ہیں. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پکاتی ہوں, کوشش کے باوجود سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں پکا پاتی. اس بات پہ تو خیر ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے, اور اس وجہ سے وہ سیدھے ہاتھ سے پکانے کی کوشش بھی کرتی ہیں, نہیں کر پا رہی تو اب کیوری بھی ہے, پوچھ بھی رہی ہیں کہ میں کیا کروں. دیکھیں میری بہن, ان ذیشان کاموں میں سیدھے ہاتھ سے کرنا سنت ہوتا ہے, لیکن آپ چونکہ لیفٹی ہیں اور کوشش کے باوجود سیدھے ہاتھ سے نہیں کر پا رہی تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے بھی آپ نے پکا لیا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے پکانا ویسے بھی فرض یا واجب نہیں تھا, دائیں ہاتھ سے کام کرنا پسندیدہ ہے ذیشان کاموں کے اندر. لیکن اگر کوئی بندہ لیفٹی ہو اور وہ بائیں ہاتھ سے ہی کام کر سکتا ہو, دائیں سے وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو وہ کام کرنا, تو اس کے لیے تو پھر کوئی کراہت وغیرہ بھی نہیں ہوتی. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ میری والدہ کہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, وہ سو کر اٹھتی ہیں تو بھی جو ہے وہ جا کے کلی کرتی ہیں, تو اب یہ بتائیں کہ مسوڑوں سے خون جو ہے وہ اندر جاتا ہے یا نہیں جاتا. اب یہ تو خیر ہم نہیں بتا سکتے, یہ تو جس بندے کے ساتھ پرابلم ہے وہ خود ہی بتائے گا یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ڈاکٹر بتائے گا, اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اس کی بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی جہاں تک بات ہے تو مسوڑوں سے اگر خون آتا ہے, اگر ذائقہ مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر ذائقہ یا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر یہ دیکھیں گے کہ خون غالب ہے یا مغلوب ہے. اگر خون غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا, خون مغلوب ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون کے غالب یا مغلوب ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ آپ سپٹ کریں, تھوک کے دیکھیں, اگر تھوک کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے تو خون غالب ہے, اور اگر تھوک جو ہے وہ زردی مائل ہے تو اس کا مطلب یہ خون مغلوب ہے, تھوک غالب ہے. اچھا, مغلوب جو خون ہے جس پر غالب ہے تھوک, اگر وہ غلطی سے نکل لیا تو روزہ نکلنے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے, اندر جو ہے وہ اندر یہ باہر نہیں نکالا, اندر نکلا ہے اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا. ذائقہ اگر محسوس ہوا تو خون غالب ہو یا مغلوب ہو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. مزہ یا ذائقہ خون کا اگر حلق میں محسوس ہوگا روزہ ٹوٹے گا, ذائقہ یا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا غالب ہے یا مغلوب. یہ دو الگ الگ صورتیں. یہ کمپلیکیشن میں حضرت سے بھی پوچھا, آپ نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خون گیا نمکیات, لیکن اسپٹ کیا تو خون نہیں تھا, تو ذائقے کی بات ہے. وہ ویسی آ ایک ویسے جو ہے وہ تھوک کا ذائقہ محسوس ہونا اور چیز ہے, اور خون کا ذائقہ محسوس ہونا اور چیز ہے. خون کا ذائقہ ایک الگ قسم کا ذائقہ ہوتا ہے. اگر خون کا ذائقہ یا مزہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر جب ایک بہن نے پوچھا کہ 27 رمضان کو فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو کپڑے دیتے ہیں وہ بے سلے دینے ہوتے ہیں یا سلے ہوئے دینے ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے 27 رمضان کو کوئی کپڑے دینے ہی دینے ہیں. باقی ہاں جہاں تک بات ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی, صدقہ اور خیرات تو ہمیشہ جو ہے کرنا مستحب ہے, 27 رمضان کو کرنا بھی افضل ہے, اچھی بات ہے. صدقہ کریں, خیرات کریں, اچھی بات ہے. اس میں آپ بے سلے کپڑے بھی دے سکتی ہیں اور سلے ہوئے کپڑے بھی دے سکتی ہیں, آپ کی اپنی چوائس ہے, جس طرح کے بھی دیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کسی کو عید کی وجہ سے دے رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر سلے ہوئے کپڑے دے دیں, تاکہ جو اگلا عید اس وقت 27 رمضان کو کون سا درزی اسے سی کے دے گا. اگر عید کے لیے دے رہی ہیں تو پھر سلے ہوئے دے دیں. پھر جو بہن نے پوچھا فطرانے کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے اس بار, تو احتیاطی قیمت اس بار جو ہم بتا رہے ہیں وہ 340 روپے ہے. یہ احتیاطی قیمت اگر یہ ادا کریں گے تو سب کے نزدیک صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پھر بھائی نے پوچھا کیا فطرانے کے پیسے بہن کو دے سکتے ہیں؟ تو اگر بہن جو ہے وہ مستحقہ زکوٰۃ ہے, چونکہ فطرانہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے, تو صدقہ واجبہ کا حکم ہوتا ہے زکوٰۃ والا, کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی فطرے کا مصرف ہوتا ہے. تو اگر بہن واقعی مستحقہ زکوٰۃ ہے تو اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. اگر مستحقہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اسے فطرانہ نہیں دے سکتے. ایک بھائی نے پوچھا کہ آدمی کا بیٹا 1 سال کا ہے, اب دوسرا بھی ہو گیا, بہن کا بیٹا جو ہے آپ ہی کا, میری آپ ہی کا بیٹا 1 سال کا ہے, اب دوسرا بیٹا بھی ہو گیا, تو کیا دونوں بچوں کو فیڈ کروا سکتی ہیں؟ بالکل دونوں بچوں کو فیڈ کروا سکتی ہیں. اور طبی نقطہ نظر سے کیا, یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے میں ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے کوئی احتیاط بتائے تو ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں. ویسے شرعی طور پر جہاں تک جواز عدم جواز کی بات ہے تو دونوں بچوں کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے, شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. رشتہ داروں کے گھر مہینے کے لیے جانا ہے تو قصر کہاں سے ہوگی, اور قصر میں سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں یا نہیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ لیکن جب آپ کا ارادہ ہی پہلے سے مہینے کا ہے تو سفر تو یہ شمار ہی نہیں ہوگا. سفر اس وقت شمار ہوتا ہے کہ جب جو ہے 15 دن سے کم کا ارادہ ہو تو سفر ہوتا ہے. جب 15 دن رات کا ارادہ ہے تو پھر وہ سفر نہیں شمار ہوتا, وہ رہائش والے حکام جاری ہوتے ہیں. تو اب اس صورت میں آپ کا جو سفر ہے وہ صرف وہ شمار ہوگا کہ جو آپ کا راستے کا ٹینیور ہے, وہ جو وہاں پہنچنا ہے, جب آپ وہاں پہنچ جائیں گی وہ سفر نہیں شمار ہوگا, وہاں قصر کے حکام نہیں ہوں گے. لیکن جو راستہ ہے یہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو راستے کے اندر آپ قصر کریں گے, اور قصر کے اندر صرف فرائض میں قصر ہوتی ہے, سنتوں میں قصر نہیں ہوتی. سنتیں پڑھ لینی چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا, کیونکہ سفر میں سنن موقدہ غیر موقدہ کے حکم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ
لوگ جو ہے نا یعنی ان کو دیتے ہیں فطرہ وغیرہ، تو اب وہ آگے دے سکتے ہیں؟ جب لوگ آپ کو فطرہ دیتے ہیں، آپ کے پاس جمع ہے، آپ کی ملک ہے، آپ آگے دینا چاہتے ہیں کسی کو بھی تو آپ کی ملک کے دے سکتے ہیں، اور نہ بھی دینا چاہیں تو آپ اگر صاحب نصاب نہیں نہ بھی دینا چاہیں تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ بیٹی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی، وہاں چوہے اور چھپکلی کا ذرا مسئلہ ہو گیا ہے، بہرحال جگہ چینج نہیں کر سکتے، جگہ چینج کریں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں پھر آپ کو اعتکاف کی جو ہے وہ یعنی جو قضا ہوگی وہ ایک دن کرنی ہوگی، تو یعنی وہاں سے نکلیں گی تو ٹوٹ جائے گا، تو بہتر یہ کہ وہاں جو چوہے اور چھپکلی وغیرہ ہے اس کو دور کیا جائے۔ زوال کے وقت جو ہے وہ جو عشرے کی دعا ہوتی ہے، آخری عشرے کی دعا یا درود شریف تو پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا جائے تو اس کا جواب تو بالکل جواب دینا چاہیے، اور فرمایا کہ اس میں اگر قرۃ عین بھی کہ یا رسول اللہ کہا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال پوری اذان کا جواب دیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ بالکل مفتی صاحب بہت شکریہ، مفتیان کرام کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ کوئی سیگمنٹ کا ہے، یعنی معلومات ہی معلومات۔ اذان عصر براہ راست فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور کوئی سیگمنٹ میں یوں آئے۔ ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان